آج میں آپ کو بتاؤں گا غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، مرد کا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور عورت کے غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور غسل کے ارکان، غسل کی سنتیں، یہ سب میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان فرد پر، مرد عورت پر غسل کرنا فرض قرار دیا ہے، اور ایسا نوجوان لڑکا لڑکی جو بالغ ہوں ان پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کن کن حالات میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں آ کے سوال کریں، میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور آپ نے ساتھ بنے رہنا میرے۔ میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں گا کہ مرد کا غسل کیسے ہوتا ہے، اور پھر میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کا غسل کیسے ہوتا ہے، کیونکہ میری بعض مائیں بہنیں ہیں ایسی کہ وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی، سوال نہیں کر سکتی، تو انہیں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی نماز وغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاک رہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، جب بھی تم جنبی ہو، ناپاک ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، پاک نہ ہو، تو تم کیا کرو؟ پاکیزگی کو حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ مولا کریم جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے پیار کرے، محبت کرے، تو پھر آپ پاک رہنا شروع کر دیں۔ پاک رہنے کے بہت سارے فائدے، خبیث جن اور جنیاں اور شیطان آپ سے دور رہتا ہے۔ پاک رہنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم نشے کی حالت میں ہو اور تمہارا جب تک نشہ دور نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تب تک کوئی نماز نہ ادا کرو، اور جب تک تم ناپاک ہو تب بھی نماز نہ ادا کرو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور پاک ہو جاؤ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نفس ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ایک سائڈ پہ ہے، اور آپ کے بدن کی پاکیزگی، آپ کے کپڑوں کی پاکیزگی، آپ کی زبان کی پاکیزگی، آپ کے ذہن کی پاکیزگی اور آپ کی پاکیزگی، یہ نفس ایمان ہے۔ نفس ایمان یہ ہے، اور نفس ایمان دوسرا ہے جس پر عام دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں، وہ نفس ایمان ہے، اور آپ کے پاک رہنا نفس ایمان ہے۔ اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ غسل کے ارکان کتنے ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں گھبرانا کہ یار غسل کا الگ سے طریقہ ہے اور غسل کے ارکان بھی ہیں، پھر سنتیں بھی ہیں، یہ تو معاملہ بڑا لمبا ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سہل انداز میں اور اچھے انداز میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، میرے بھائیوں کو بھی اور میرے بزرگوں کو بھی اور میری ماؤں بہنوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ارکان غسل کی طرف۔ تو غسل کے دو ارکان ہیں، صرف دو، بالکل آسان سے۔ ہمارے ہاں اسلام میں یہ بات ہے کہ آپ جو بھی اچھا عمل کر لیں تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا نیت ہونا ضروری ہے۔ وضو کر رہے ہیں، نیت ہونا ضروری ہے۔ تو غسل کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں جو نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تو بعض فرقے ہیں جو ایسی نیت کرتے ہیں، مگر میں آپ کو سہل انداز میں یہ بات سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ جیسا بھی عمل کرتے ہیں اس کی نیت دل کے ساتھ ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اتنا آسان مفہوم اور آسان بات ہے، کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں آپ نے کہنے غسل کرتے وقت۔ اور دوسرا رکن جو ہے غسل کا وہ یہ ہے کہ تمام جسم کو دھونا، تمام اپنی باڈی کو پانی کے ساتھ دھو لینا، یہ غسل کے دو ارکان ہیں، انتہائی مختصر، انتہائی چھوٹے سے اور آسان سے۔ اب آتے ہیں ہم غسل کی سنتوں کی طرف کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں۔ تو غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1، ہاتھوں کو دھونا اچھی طرح۔
نمبر 2 اپنی شرمگاہ کو دھونا، نمبر 3 وضو کرنا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نمبر 4 اپنے سر میں 3 چلو پانی کا ڈالنا، اور نمبر 5 اور آخری تمام بدن کو دھو لینا۔ اب آتے ہیں غسل کے سارے طریقے کی طرف، وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا۔ کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں گے، پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی لیں گے اور بائیں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے اچھے طریقے کے ساتھ، صابن ہے تو صابن سے دھوئیں اچھے طریقے کے ساتھ، پھر اس کے بعد دھونے کے بعد آپ وضو کریں گے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ کیسے وضو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ 3 مرتبہ کلی کریں گے، 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے ناک میں، 1 مرتبہ اوپر تک چڑھائیں گے اور ناک کو بھی پھر جو ہے نا وہ سنکیں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے فیس کو دھوئیں گے کہ اچھی طرح دھوئیں، آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کا بھی خلال کریں، اور پھر اس کے بعد اچھی طرح فیس کو دھونے کے بعد دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، یہ پورا بازو دھوئیں گے، پہلے دایاں پھر بایاں۔ اگر میری مائیں بہنیں ہیں ان کے نیلز کے اوپر نیل پالش لگی ہے تو انہیں ریموو کرنی پڑے گی، اور ان کے بعض اوقات ان کے یہاں پہ جو ہے نا وہ آٹا بھی گوندتی ہے میری مائیں بہنیں، تو آٹا بھی پھنس جاتا ہے، وہ بھی نکالنا پڑے گا، اور نیل پالش بھی ریموو کرنی پڑے گی وضو کے لیے، وہ غسل کے لیے وضو ہو یا اس کے علاوہ عام وضو ہو نماز۔ پھر دایاں بازو دھونے کے بعد بایاں بازو دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ پانی لینا ہے، ایسے چھوڑ دینا ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کرنا، آپ نے ایسے پیچھے تک لے کے جانا ہے یہاں گدی تک، اور گدی سے پھر آپ نے واپس لانا ہے، واپس یہاں تک لا کے سٹاپ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کانوں کا خلال کرنا ہے، ایسے ایسے ایسے، پھر یہاں سے ایسے، ٹھیک ہے، کانوں کے پیچھے سے بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ خلال کر لی ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو پاؤں دھو سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو اینڈ پہ دھو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد اور نہانے کے بعد جگہ چینج کر کے پاؤں کو دھو لیا کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھنی آپ نے کہ اس وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ میری مائیں بہنیں بھائی، یہ بات سنیں، بشرطے کہ آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کے ساتھ نہ لگے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے وضو کیا ہو، وضو بنایا ہو، اور اس کا وضو کرنے کے بعد ہاتھ بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو لگ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب پاؤں دھوئے یا چھوڑے، تو دونوں کام کر لیے، پاؤں چھوڑ دیے بالفرض، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، ایسے 3 چلو پانی لے گا انسان، اپنے سر میں ڈالے گا۔ میں یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، عورتوں کے لیے میں آخر میں واضح کروں گا ساری بات کو، بھی کسی نے جانا نہیں ہے۔ تو ایسے سر میں پانی ڈالے گا، ایسے اپنے بالوں کا خلال کرے گا۔ اب اپنے بالوں کا خلال کرنے کے بعد انسان جو ہے پھر اپنے دائیں کندھے پہ پانی ڈالے گا، یہاں سے دھونا سٹارٹ کرے گا، یہاں پہ پانی ڈالے گا، اور پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے گا، پھر اس کے بعد تمام جسم کو دھوئے گا، اپنی بغلوں میں سے بھی، اور پھر اس کے بعد ناف کو بھی دھوئے، پھر اس کے بعد انسان کا کانوں میں بھی انگلی مارے، اور پھر جہاں جہاں تک انسان کا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پانی کے ساتھ اپنی باڈی کو دھوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ نے پاؤں نہیں دھوئے ہوئے تھے تو جگہ چینج کر کے اپنے پاؤں کو دھو لیں، اور آپ کا وضو بھی برقرار ہے اور آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ یہ تھا مردوں کا غسل۔ اب عورتوں کی غسل کی بات آئے، اور عورتوں کا جو غسل ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، باقی ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، یعنی جیسے مردوں کا غسل ہے ویسے ہی عورتوں کا غسل ہے، مگر ایک چیز اور بھی ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آگے کہا، اللہ کے نبی میں نے غسل جنابت کرنا ہے تو کیسے کروں، اور میں اپنے سر کی مینڈیاں بناتی ہوں، یعنی بالوں کی جو ہے وہ مینڈیاں بنا لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا طریقہ بتایا، اور بتایا کہ شروع میں جو ہے وہ تم نے 3 چلو جو پانی ہے وہ سر میں ڈالنا ہے، اور ایسے ایسے کرنا ہے کہ 3 چلو پانی جو ہے وہ تمہارے بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پہنچ جائیں،
پھر اس کے بعد تم نے غسل کر لینا ہے، نہا لینا ہے. اور اس کے بعد غسل جنابت کرتے وقت عورت کے لیے یہ بھی ہے، جب وہ غسل جنابت کر رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ غسل کے بعد ایک روئی کا ٹکڑا لے کے اس پہ آپ خوشبو لگا لیں، اور خوشبو لگانے کے بعد اپنی شرمگاہ پہ لگا لیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتوں کی ماہواری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی ایک ماہواری کے مسئلے میں ایک بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ خوشبو لگانے سے روئی کے ساتھ وہ خوشبو اور اسمیل چلی جاتی ہے اور عورت پاک ہو جاتی ہے. تو پھر وہ سر میں 3 چلو پانی ڈال کے ایسے بالوں کا خلال کرے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنا دایاں کندھا اور پھر بایاں اور پھر ساری باڈی دھو لے گی. یہ ہے عورت کے غسل کرنے کا طریقہ. اور سب سے پہلے میں نے آپ کو مرد کے غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا، سمجھا دیا. یہ تھا انتہائی آسان اور سہل انسان کا غسل کرنے کا طریقہ. مرد کا اور عورت کا دونوں کا یکساں ایک جیسا طریقہ غسل کرنے کا. مختلف یہ ہے کہ اگر عورت نے سر پہ مینڈیاں بنا رکھی ہیں، مینڈیاں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو مطلب کہ سر کے بالوں کی اس نے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، جیسے پونیاں کی ہوئی ہیں زور سے، تو پھر وہ اپنے بالوں کو نہیں کھولے گی. اپنے بالوں میں سر میں 3 چلو پانی ڈال کے ایسے ایسے خلال کر لے، پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک چلا جائے. یہ تھا انتہائی آسان اور سہل طریقہ غسل کا. ہر مسلمان مرد اور عورت پر اور نوجوان لڑکے پر غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اب یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم غسل نہیں کرتے، نہا لیتے ہیں. تو نہانا اور چیز ہے، اور غسل کرنا جو اسلام نے، شریعت نے آپ کی پاکیزگی کے لیے طریقہ مقرر کیا ہے، اور آپ کو غسل بنانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ پاک ہوں گے اور ناپاکی سے دور ہوں گے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کن کن وجوہات کی بنا پر آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، تو مجھے کمنٹ میں آ کے جو ہے وہ سوال کریں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ نے آ کے مجھ سے سوال کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کے گوش گزار کروں گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اور یہ پیغام دین اسلام کا پیغام اچھا لگا ہو تو آپ آگے ضرور شیئر کیجیے تو بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک اور بلا ہچکچاہٹ کے.